اپوزیشن کی یہاں پر بھرپور قسم کی نمائندگی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، کیونکہ آج جو اپوزیشن نے ووٹ آف نو کانفیڈنس اپلائی کیا تھا، اس لیے جو ممبران جمع کرنا بھی اپوزیشن کا ہی کام ہے، اس لیے اپوزیشن کی آج یہاں پر بھرپور نمائندگی ہے۔ حکومتی اراکین اس طرح نظر نہیں آ رہے جس طرح روٹین میں آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ حکومتی اتحادی ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم کے ہوں، کاف لیگ کے ہوں، جی ڈی اے کے ہوں یا بلوچستان عوامی پارٹی کے، ان کی نمائندگی بھی آج اس وقت تک میں جہاں دیکھ پا رہا ہوں کہ وہ اس طرح نظر نہیں آ رہی، اور چونکہ آج اپوزیشن نے ہی جو اپنے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے تحریک جو پیش کرنی ہے اور اس کے بعد قرارداد پیش کرنی ہے، اس لیے ممبرز کو پورا کرنا ان کی ذمہ داری تھی، تو اس لیے اپوزیشن کی بھرپور نمائندگی ہے۔ آج قومی اسمبلی اجلاس سے قبل جو ہے اپوزیشن جماعتوں کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، مولانا اسد محمود، شہباز شریف سمیت دیگر جو سیاسی اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، انہوں نے آج یہاں پر جو ہے ایک اجلاس بلایا تھا، اور اس اجلاس کا مقصد یہ تھا جو قومی اسمبلی اجلاس سے کچھ دیر قبل تھا کہ اپنی حاضری کو یقینی بنایا جائے، ساتھ میں آج اندر کیا موو بنتی ہے، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اجلاس چونکہ اب ختم ہو چکا، اور جو تمام ممبران تھے اپوزیشن کے وہ اٹھ کر اس وقت ایوان میں ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی اجلاس بلائیں، اور اجلاس بلاتے ساتھ ہی اپوزیشن کی جانب سے جو ہے چونکہ ایجنڈے میں بھی شامل ہے تحریک پیش کی جائے گی، تحریک اگر منظور ہوتی ہے تو پھر قرارداد ہوگی اور پھر اس پر بحث کروائی جائے گی، لیکن آج ووٹنگ نہیں ہوگی۔ ووٹنگ کے لیے جو مقررہ آئین میں جو وقت ہے وہ بتا دیا جائے گا، 3 یا 4 روز جتنے بھی ہوں گے وہ اسپیکر باضابطہ طور پر بتائیں گے کہ کس دن ووٹنگ ہوگی، لیکن ووٹنگ سے پہلے تحریک اور قرارداد کے لیے بھی ممبرز پورے کرنا ضروری ہے۔ بہت عرصے کے بعد ہم نے دیکھا جوائنٹ سیشن ہوتا ہے تحریک عدم اعتماد یا کوئی بڑا بل ہوتا ہے، اس میں ایک بھرپور طریقے سے اراکین پارلیمنٹ خاص طور پر ممبر قومی اسمبلی آتے ہیں، عموماً اتنی زیادہ اسٹرینتھ نہیں ہوتی، اور آج جو ہے غیر معمولی قسم کی یہاں پر دیکھنے کے جو مناظر ہیں، اور اگر بات کی جائے اپوزیشن کی تو اپوزیشن کی بھرپور نمائندگی ہے۔ کچھ دیر قبل شاہزین بگٹی جنہوں نے وزیر اعظم کو استعفیٰ دیا، ہماری ان سے بات ہوئی تو ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ باضابطہ طور پر وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے شرکت کی اپوزیشن کے اجلاس میں جہاں تالیاں بجا کر ان کا استقبال بھی کیا گیا۔ بالکل غیر معمولی اجلاس ہے اور اپوزیشن کی اسٹرینتھ نظر آ رہی ہے۔ ریحان شیخ ہمیں بتا رہے ہیں کہ حکومتی ارکان اس انداز میں شامل نہیں ہوئے جس انداز میں عام طور پر وہ اسمبلی میں آتے ہیں، اجلاس میں شرکت کرتے ہیں۔ نوید اکبر اس وقت موجود ہیں اسمبلی کے باہر، ہم ان سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ نوید اکبر، اس وقت اسمبلی کے باہر کیسی گہما گہمی نظر آ رہی ہے کیونکہ اجلاس کچھ تاخیر کا شکار ہوا ہے، اس تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ جی بالکل، قومی اسمبلی کا اجلاس اب سے کچھ دیر میں شروع ہونا ہے، 4 بجے اجلاس شروع ہونا تھا، لیکن ابھی اس میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے کیونکہ ابھی اپوزیشن کا ایک وفد جو ہے وہ بھی اسپیکر کو ملا ہے، اور اسپیکر نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آج جو تحریک ہے وہ پیش کر دی جائے گی عدم اعتماد کی، اور اسپیکر کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ 2 دن کے لیے اجلاس جو ہے ملتوی ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 2 دن بعد تحریک پر بحث اور پھر ووٹنگ کرواؤں گا، تو یہ ان کا کمٹمنٹ ہے جو انہوں نے دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلے جو ہے اپوزیشن متحدہ اپوزیشن کا اجلاس ہوا ہے جس میں جو بہت ہی اہم باتیں ڈسکس ہوئی ہیں، اسٹریٹجی ڈسکس ہوئی ہے، جو اتحادیوں سے بات چیت جاری ہے اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، اور اپوزیشن بینچز جو ہیں وہ اس وقت بھرپور تیاری کے ساتھ ہیں، ان کی بھرپور تعداد یہاں پہ موجود ہے، اور اپوزیشن کے جو چیمبر ہے اپوزیشن لیڈر کا وہاں پہ بھی جیسے میلہ لگا ہوا ہے، اپوزیشن کی جو لابی ہے اس میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور وہ یہاں پہ جو ہے اپوزیشن کی تینوں جو بڑی پارٹیاں ہیں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی کے، ان کے اراکین موجود ہیں، آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، میڈیا سے بھی گاہے بگاہے گفتگو کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ایک اور مدعے کی بات بتاتا چلوں کہ اپوزیشن کی جو بھی میٹنگ ہوئی ہے اس میں سابق صدر اسد علی زرداری کو عہدے بھی بانٹ دیے۔ انہوں نے شہباز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے مسٹر پرائم منسٹر کہا، اور انس ثناءاللہ کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے مسٹر ڈی ایم منسٹر کہا، جس پر شہباز شریف ہنس پڑے، اور شہباز شریف نے کہا کہ نہ ڈرائیں لوگوں کو، اور اس کے اوپر زرداری بھی ہنستے رہے، لیکن اسد علی زرداری کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ بات بڑی سیریس کی، اور جو اراکین اندر موجود تھے میٹنگ کے انہوں نے جو ان میں سے کچھ سے میری بات بھی انہوں نے تصدیق کی ہے کہ اسد علی زرداری نے یہ گفتگو کی ہے، اور انہوں نے شہباز شریف کو مسٹر پرائم منسٹر کہہ کر پکارا ہے، اور انہوں نے انس ثناءاللہ کو مسٹر ڈی ایم منسٹر کر کے
میٹنگ میں پکارا ہے اور میٹنگ میں انہوں نے یقین کا اظہار کیا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہے اور بہت جلد جو ہے انہوں نے کہا سب کچھ سامنے آ جائے گا. انہوں نے کہا کہ آپ ایویڈنٹ ہو چکا ہے, آپ جانا ٹھہر چکا ہے وزیر اعظم عمران خان کا. اس موقع پر جو شاہزین بگٹی ہیں انہوں نے پہلی دفعہ اپوزیشن کے اجلاس میں شرکت کی اور شاہزین بگٹی کا بھرپور استقبال کیا گیا. اجلاس میں تالیاں بجائی گئی اور شاہزین بگٹی نے اندر تقریر بھی کی. انہوں نے تقریر کرتے انہوں نے وجوہات بھی بیان کی اور ان کا کہنا تھا کہ جو موجودہ وزیر اعظم عمران خان ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں چھوٹے صوبوں کو ان کا حق دینے کے لیے, اور انہوں نے اپنے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے ان کا بھی اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ بالکل جو ہے کوئی بھی حق نہیں دیا گیا کسی صوبے کو اور نہ ہی امن جو تھا. اچھا نوید اکبر یہ بھی بتائے گا کہ اس تمام تر صورتحال میں اتحادی کہاں نظر آ رہے ہیں, قاف لیگ والے, ایم کیو ایم والے؟ جی بالکل بڑی دلچسپ بات ہے کہ تینوں اتحادی جو جماعتیں جو ہیں قاف لیگ, بی اے پی اور ساتھ ایم کیو ایم, ان کے اراکین آج آئے ہی نہیں ہیں ابھی تک اجلاس میں, اور ذرائع نے کہا ہے کہ وہ تینوں جو ہے آج ملاقاتیں کر رہے ہیں. قاف لیگ, ایم کیو اور باپ کی قیادت جو ہے وہ مشاورت کر رہی ہے آپس میں, اور آج یا کل تک انہوں نے کہا ہے کہ کوئی وہ مشترکہ فیصلہ سنا دیں گے اور وہ آج اجلاس میں نہیں آئیں گے بلکہ اپنی تیاری کر رہے ہیں, اپنی مشاورت مکمل کر رہے ہیں. اور ذرائع کا کہنا ہے کہ کل کافی حد تک امکان ہے کہ وہ آ کر جو ہے مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے اور اس پریس کانفرنس میں اپنے فیصلے جو ہے وہ عوام کے سامنے لے آئیں گے, کیونکہ کافی انتظار ہے کافی لوگوں کو. یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کی جو مختلف گیلریز ہیں وہاں بھی یہ کہم گوئی جاری ہے کہ اتحادی کدھر جائیں گے. ابھی تک تو کافی حد تک جو اتحادیوں کا پلڑا ہے, خاص طور پر دو بڑی پارٹیوں کا, ایم کیو ایم اور قاف لیگ کا, وہ جھکاؤ نظر آتا ہے, وہ اپوزیشن کی طرف ہے, کیونکہ ان کے جو لیڈرز ہیں وہ اپنی نچی جو گفتگو ہے اس میں وہ کافی حد تک اپوزیشن کی طرف کی بات کرتے نظر آتے ہیں. لیکن جب تک وہ اپنا فیصلہ جو ہے باقاعدہ سنا نہیں دیں گے اس وقت تک کچھ کہنا مشکل ہے, اور وہ مسلسل ٹائم لے رہے ہیں. آج بھی آپ کو علم ہوگا کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے قاف لیگ کے وفد سے حکومتی وفد نے ملاقات کی شاہ محمود قریشی کی صدارت میں, جس میں پرویز خٹک بھی تھے, اسد عمر بھی تھے, جبکہ اس کے بعد جو ہے قاف لیگ کا وفد ایم کیو ایم سے جا کے ملا پارلیمنٹ لاجز میں, اور اس کے بعد قاف لیگ کے وفد کی باپ کے ساتھ بی اے پی کے ساتھ بھی ملاقات تھی. لیکن وہ اچانک جو ہے کوئی وہ ملاقات جو ہے وہ بس ایک مختصر 2 منٹ کی ملاقات ہوئی. اس کے بعد کہا گیا کہ کچھ اہم میٹنگ ہے جس میں جانا ہے اور فیصلہ جو ہے مل کر کیا جائے گا. یہ کہہ کر تو وہاں سے جو پرویز لاہی اور ان کا وفد جو تھا وہ لاجز سے نامعلوم مقام پر چلے گئے, اور کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کی آج وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات ہو. لیکن اپوزیشن کے ذرائع اور خاص طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات چیت جو ہے مکمل ہو چکی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ تینوں پارٹیاں جو ہے ہمارے ساتھ ہی آئیں گی, کیونکہ ہمیں یہ کمٹمنٹ دے چکی ہے. تب اعلان جو ہے انہوں نے خود کرنا ہے. بالکل اعلان وہ اپنے ٹائم پر ہی کریں گے, اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اس جوڑ توڑ کا سلسلہ آخری وقت تک جاری رہے گا, ملاقاتیں اسی طرح سے جاری رہیں گی. اس وقت ایوان کے اندر صورتحال کیا نظر آ رہی ہے نوید آپ کو؟ جی بالکل, دیکھیے سر لوگ جو ہیں وہ پہنچے ہوئے یہاں پہ, اراکین جو ہے زیادہ تر تو اپوزیشن کے اراکین ہیں, گورنمنٹ کے بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. اور جیسے جب کاروائی شروع ہوگی تو پھر بھی بتایا جا سکے گا, کیونکہ اپوزیشن لیڈر جو ہے شہباز شریف وہ بھی اس وقت اپنے چیمبر میں موجود ہیں, اور ایوان میں وہ گئے تھے لیکن دوبارہ اپنے چیمبر میں آ گئے, اور جب اجلاس جیسے شروع ہوگا تو دوبارہ ایوان میں چلے جائیں گے. جبکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید حکومت کی طرف سے جو ہے بہت بھرپور تعداد نظر نہ آئے, اور ان کی کوئی آدھے سے بھی کم ممبر شاید آج کے اجلاس میں شریک ہو, اور وزیر اعظم بھی کا بھی کوئی امکان نہیں آج کے اجلاس میں شرکت کا. تو اب دیکھا جائے گا کہ کیا پروسیڈنگ جب شروع ہوتی ہے ہاؤس کی, کیونکہ آج کا جو ایجنڈا کم ہے وہ آئٹم. نوید اکبر ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین سے اہم خبر شیئر کرتے ہیں, 3 بڑے حکومتی اتحادیوں کا آج قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا امکان ہے. قاف لیگ, ایم کیو ایم اور بی اے پی کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں. اسی پر مزید بات کریں گے نوید اکبر سے. جی نوید اکبر, جس طرح سے ابھی تفصیلات میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ تینوں نمائندگان یہاں پر نظر تو آئے تھے, ارکان نظر آئے تھے تینوں جماعتوں کے, لیکن یکدم وہ یہاں سے منظر سے غائب ہو گئے. کہاں پر ان کی میٹنگ ہو رہی ہے بیٹھ کر؟ جی بلوچستان عوامی پارٹی ہو, ایم کیو ایم ہو یا قاف لیگ, ان کی اس وقت جو مرکز ہے وہ تو یا تو پارلیمنٹ لاجز ہے یا چودھری شجاع حسین کا گھر ہے, اور یہ ملاقاتیں جو ہے مختلف جگہوں پر ہو رہی ہیں. ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے, اور ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں جماعتوں کے ساتھ مسلسل جو ہے آصف علی زرداری بھی رابطے میں ہے, نون لیگ کا جو رہنما ہے وہ بھی ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے, اور ساری صورتحال کو دیکھا جا رہا ہے. اور ذرائع بھی یہ تک کہہ رہے ہیں کہ آج جو اپوزیشن لیڈر, آج جو پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ عثمان مشتاق کے خلاف طریقے جماعت جمع کرائی گئی ہے, اس کا فیصلہ بھی کل چودھری برادران کے ساتھ جو مسلم لیگ کے ساتھ اس کی وفد ملا تھا,
وہیں پہ ہو گیا تھا، اور کل ہم نے یہ خبر دی بھی تھی اپنے ناظرین کو کہ جلد جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں کئی جمع کرائی جائے گی، وہ روایت کو کرا دی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے نون لیگ کی طرف سے، اور مین یہی بات جو ہے شہباز شریف سے بھی کی ہے ہم نے یہاں پہ، اور مریم اورنگزیب سے بھی کی، یہی کہنا تھا کہ اس لیے بالکل نوید اکبر ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، بات کریں گے۔ عاصمہ شیرازی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی عاصمہ شیرازی، اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا آج کا غیر معمولی اجلاس جس کی صورتحال سے ہم آگاہ کر رہے ہیں، یہ بتائیے گا کہ اس میں اتحادی جماعتیں اس وقت منظر سے غائب ہیں، ان کی مشاورت کا سلسلہ اب تک جاری ہے، گو کہ آج یہ کارروائی تو شروع ہو جائے گی لیکن ظاہر ہے ووٹ آف کانفیڈنس آج تو نہیں ہوگا۔ جی ظاہر ہے اس کا جو پروسیجر ہے اور رولز آف پروسیجر جو نیشنل اسمبلی کے ہیں اس کے مطابق جو جب یہ پریزنٹ کی جاتی ہے یا پیش کی جاتی ہے، ایجنڈے کا آئٹم نمبر 1 ہوتا ہے یہ، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر اسپیکر صاحب کی ضوابط ہے کہ اس کو پیش کرنے کے بعد وہ اس پہ بحث کا آغاز کر دیتے ہیں یا پھر اس کو آپ ملتوی کر دیتے ہیں، اور اس کے اوپر ووٹنگ جو ہے وہ 3 دن کے بعد یعنی 3 دن کے اندر جو ہے یا 7 دن تک جو ہے وہ ووٹنگ کا سلسلہ بنتا ہے، جو کہ سنڈے تک جو ہمیں بتایا گیا اس اتوار تک کی ڈیڈ لائن ہے اسپیکر صاحب کے پاس، اگر آج یہ پیش کر دی جاتی ہے تحریک عدم اعتماد ہاؤس کے اندر۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو ٹائم بنتا ہے اس میں تو 3 دن وہ بحث کراتے ہیں یا اسپیکر صاحب ابھی اس کو جو ہے وہ ملتوی کر دیں گے اور ملتوی کر کے کہیں گے کہ آپ یہ پیش ہو گئی ہے تحریک اور اس پہ ووٹنگ جو ہے فلاں دن ہوگی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی دن جو ہے وہ اجلاس ہوگا اور اس کے اندر جو ہے وہ ووٹنگ کو طریقہ کار کے مطابق جو کہ قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تو یہ ایک سمپل پروسیس ہے، اس کے اندر بحث بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ تحریک ہے، اور تحریک جو ہوتی ہے وہ اس کے اوپر اسپیکر صاحب کی ضوابطی ہے کہ اس کے عاصمہ شیرازی ہمارے ساتھ موجود تھی، بتا رہی تھی کہ تحریک پر جو اسپیکر صاحب کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ اس پر بحث بھی کروا سکتے ہیں اور اس کو ڈائریکٹ جو ہے منطقی انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے کہ وہاں پر فوراً سے ووٹ آف کانفیڈنس کے وقت کا اعلان کر دیا جائے۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ نوید اکبر بھی موجود ہیں۔ اس وقت اسمبلی کا ایک غیر معمولی اجلاس جاری ہے جس میں اپوزیشن کی اسٹرینتھ زیادہ نظر آ رہی ہے۔ نوید اکبر کیا کہیں گے آپ، اپوزیشن جماعتوں کا جو اجلاس ہوا جس کا حوالہ آپ نے بتایا، جس میں سابق صدر آصف علی زرداری نے شہباز شریف کو پرائم منسٹر کہہ کر پکارا، مزید کیا ہوا اس اجلاس میں؟ جی نوید اکبر۔ عاصمہ شیرازی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہے۔ جی عاصمہ شیرازی، اس وقت اب سے کچھ دیر پہلے یہی اطلاعات آ رہی تھی کہ اپوزیشن کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں شاہزین بگٹی نے بھی شرکت کی ہے، جس میں سابق صدر آصف علی زرداری نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کہہ کر پکارا اور دیگر نمائندگان کو بھی مزید عہدوں سے پکارا گیا، کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ بالکل، یہ تو اپوزیشن نے بہت پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وزیر اعظم کے جو امیدوار ہیں وہ متحدہ اپوزیشن کے وہ قائد اختلاف شہباز شریف صاحب بھی ہوں گے، اور اس کا جو سجیشن تھا یا جو نام پیش کیا گیا تھا وہ بھی آصف زرداری صاحب کی طرف سے ہوا تھا، اور جو ہماری اطلاع ہے اور ہم نے بارہا اس کے اوپر بات بھی کی ہے کہ جو اجلاس رائے کے اندر ماڈل ٹاؤن میں ہوا تھا، اس میں کہ شہباز شریف صاحب نے زرداری صاحب کو لنچ پہ دعوت دی تھی اور میاں نواز شریف ٹیلی فون پہ تھے، اس کے اندر یہ سارے معاملات کافی حد تک جو ہے وہ طے کر لیے گئے تھے، اور آج پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں سابق صدر جو ہیں انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ہے، تو یہ بات بھی بہت سارے اپوزیشن سے جو تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی ہیں وہ کافی دنوں سے کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں ان کے پاس وزارت داخلہ آئے گی، اور وہ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں احتساب کے عمل کو بھی اور دیگر چیزوں کو بھی، اور اس کو آپ جوڑ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کی جب حکومت اگر بنتی ہے تو وہ جیسے ہمارے انٹرویو میں شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ ہم انتقام نہیں لیں گے مگر ہم احتساب ضرور کریں، تو احتساب جو ہے اس کو بالکل فوکس کیا جائے گا، پیورلی فوکس کیا جائے گا، اس کے لیے ان کا انتخاب جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس وقت تک نظر آ رہے ہیں، اور اسی طرف آج اشارہ جو ہے وہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے کیا بھی، اور آپ کو پتا ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ سارے اس چیز کے اندر جو کہ بھی بات بھی ہو رہی ہے اتحادیوں کے ساتھ اور شاہزین بگٹی کے ساتھ جو ہوئی کل، آج انہوں نے باقاعدہ ریزائن بھی کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ قاتلیت کے ساتھ بھی اور اینکن کے ساتھ بھی، تو ان کا اپنا ایک بہت اہم کردار ہے اس معاملے کے اوپر۔ تو اب ظاہر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اپنا جو بھی کینڈیڈیٹ بنائے گی، پروسیجر یہی ہوتا ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد اگر پاس ہو جاتی ہے
پھر اسپیکر صاحب جو ہے سیشن اور کال کرتے ہیں یا اسی سیشن میں وہ کہیں گے کہ نیا لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے اس کو آپ منتخب کریں اور پھر ایوان کو نیا لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے وہ منتخب کرنا ہوتا ہے. اور یہ پروسیس بہت کم عرصے کا ہے, یعنی بہت کم وقت لگتا ہے اس میں اور یہ پروسیس ہو جاتا ہے جو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک سوال اور شامل کریں گے کہ اس میں زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں, اس میں پیپلز پارٹی کا کیا حصہ نظر آ رہا ہے آپ کو, انہیں کیا ملے گا؟ دیکھیے پیپلز پارٹی سے ہم نے یہ ان کے جو سرکردہ رہنما ہیں ان سے یہ بات پوچھی کہ آپ جو کابینہ بنتی ہے اس کے اندر آپ کا حصہ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے, کیا کون کون سی وزارتیں ان کے پاس جو ہیں وہ آ سکتی ہیں. تو اپیرنٹلی ظاہر ہے کہ وزارتیں ان کے پاس ہوں گی لیکن کوئی بہت زیادہ بڑی وزارتیں جو ہیں وہ لگ نہیں رہا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کے پاس آئیں گی یا دی جائیں گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ وزارت خزانہ ہو یا باقی دیگر جو ہیں اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز یہ کہتی ہے کہ انہوں نے ہوم ورک کیا ہوا ہے, متحدہ اپوزیشن نے اس کے اوپر کافی ہوم ورک کیا ہے. مثلاً اکانومی کے حوالے سے اپوزیشن بہت کلیئر ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کو دوبارہ ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا, ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. بلاول بھٹو کے بارے میں بہت سی لوگ بات کر رہے تھے کہ شاید وہ فارن منسٹر بن جائے, تو ہمیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ذرائع ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ بلاول بھٹو چونکہ پارٹی کے چیئرمین ہیں لہٰذا وہ کسی پارٹی کے انڈر جو ہے وہ ظاہر کام نہیں کر سکتے, لہٰذا وہ کسی بھی طرح کی وزارت جو ہے وہ ان کے پاس نہیں آئے گی, وہ نہیں لیں گے. اب باقی اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اپوزیشن جو ہے وہ کس طرح چارجز کرتی ہے. ابھی تو سب سے اہم مرحلہ جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کا ہے, اور آپ میں بھی انٹرسٹڈ ہوں اس وقت کہ نوید اکبر صاحب بھی وہاں پہ ہیں کہ پارلیمنٹ کی جو پاکستان مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے کیا وہ ہو رہا ہے اور کتنے لوگ اس کے اندر شریک ہیں, کیونکہ نمبر جو ہے وہیں پہ پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں آئے ہیں. اور پارلیمانی کمیٹی اگر نہیں بھی ہو رہی تو بھی ظاہر ہے کہ یہ بہت اہم خبر ہے کہ پاکستان کی جو حکومتی جماعت ہے اس کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ کہاں کیسے اور کیوں ہو رہا ہے. اور ہماری اطلاع یہ بھی ہے کہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ بھی بنی گالہ بھی گئے ہوئے تھے اور وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ ڈائریکشن بھی لی ہیں. تو اب آج کے ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ موجود ہے تحریک عدم اعتماد, تو اب دیکھنا ہوگا کہ اسپیکر صاحب جو ہے اس میں کون سی ڈیٹ دیتے ہیں ووٹنگ کے لیے. اچھا ایک اور چیز اس میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آج قرارداد پیش ہی نہ کی جائے. قرارداد اگر ایجنڈے پہ آ جائے جو کہ آ چکی ہے اور وہ آپ کی اور میری نظر کے سامنے سے گزر چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پیش کرنا پڑے گا. اور رولز کے مطابق بھی آج لاسٹ ڈیٹ بنتی ہے, پہلے ہی وائلیشن ہوئی ہے رولز کی اور کانسٹیٹیوشن کی کہ 5 دن لیٹ اجلاس جو ہے وہ ہوا ہے. تو اس کے اوپر اپوزیشن نے یہ کہا کہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگ سکتا ہے. تو لہٰذا یہ جو ہے وہ بہت اہم معاملہ ہے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ اسپیکر صاحب اس کو مزید ڈیلے کریں گے اور نہ ہی ان کو کرنا چاہیے. انہوں نے اپنے ایک تصویر کے اندر یہ بات کہی تھی کہ قومی اسمبلی کے رول جو قواعد و ضوابط ہیں 37 جس کے مطابق اسپیکر ہاؤس کو چلاتے ہیں اس کے اور عدم اعتماد کے حوالے سے اس میں انہوں نے کہا اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا اور آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت جو ہے وہ میں پوری طرح سے عمل درآمد کروں گا تحریک عدم اعتماد کا. تو وہ آلریڈی اس کے مطابق جو ہے وہ اس پہ اگر آج ایجنڈے پہ نہیں لے کے آتے تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ اپنے قواعد و ضوابط اور جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس ہیں اس کو وہ پورا کریں. اور آلریڈی اپوزیشن جو ہے وہ یہ بات یہ انڈیا دے چکی ہے کہ اسپیکر صاحب کو جو ہے وہ فوری طور پہ اس کو بھگتنا بھی پڑے گا. اور ہماری تو اطلاع یہ بھی ہے کہ پرائم منسٹر کے بعد اسپیکر کے عہدے کے لیے بھی تحریک عدم اعتماد پیش کی جا سکتی ہے, اس کا بھی امکان موجود ہے. صحیح. اچھا یہ آئینی معاملات قانونی معاملات بہت نپے تلے ہوتے ہیں. جو رزلٹ سامنے آ رہا ہے جو اس وقت تجزیے کیے جا رہے ہیں اس حکمت عملی کے پیش نظر حکومت نے عمران خان صاحب نے کیا سوچ رکھا ہوگا؟ دیکھیے عمران خان صاحب کو پہلے تو بس یہی سوچنا ہوگا کہ ان کو ان کے جو اراکین ان کے ساتھ ہیں اس نمبر کو وہ پیش کر سکے جو کہ 172 کا ہے. اور اس میں جو 12-13 لوگوں کی پہلے سے بات آ رہی ہے خدشہ اس بات کا ہے جو کہ حکمران جماعت کو بھی ہے کہ یہ تعداد بہت بڑھ جائے گی اور بڑھ سکتی ہے. لہٰذا یہ جو آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمیں جو پتہ بھی چلا ہے کہ اپوزیشن بہت اسٹرانگلی آج جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنا پوائنٹ آف ویو دے گی اور یہ کہا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ اس اجلاس کو کی کارروائی کو شروع بھی کریں اور اس کو آگے تک آج ہی میکسیمم اس کے بعد بھی ہو. مثلاً یہ ہے کہ آج کورم پورا کرنا اپوزیشن کی ذمہ داری ہے اور اپوزیشن کی ذمہ داری جب ہو جاتی ہے اور جب تحریک پیش ہو جاتی ہے
تو اس کے بعد وزیر اعظم کا جو کردار ہے یعنی تحریک عدم اعتماد جب وہ پیش ہو جائے گی آج تو ایک نگران وزیر اعظم کا کردار ان کا ہو جائے گا، ان کا کانسٹیٹیوشنل رول جو ہے بڑا لمیٹڈ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن آج اگر یہ ڈیمانڈ کرتی ہے تو آج کے آج میں کارروائی جو ہے وہ کرنی ہوگی، اور آپ تو پھر میرا خیال ہے اسپیکر صاحب کے لیے کافی مشکلات ہو جائیں گی۔ اپوزیشن جو ہے وہ فورم پورا کرے گی آج، اور ان کے پاس نمبر آج کی جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں بھی اچھا خاصا نمبر ان کے پاس موجود ہے۔ جو ناراض اراکین ہیں وہ پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، اسی طرح سے جو اتحادی ہیں وہ آتے ہیں، اور پھر پارلیمانی پارٹی جو خود پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی، ہر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے ہر سیشن سے پہلے سیاسی جماعتوں کا، اس کا اجلاس کیا آج ہو رہا ہے اور کیا اس کے اندر لوگ اتنے بڑی تعداد میں آ رہے ہیں؟ ہماری اطلاع ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ کوئی اچھی صورتحال پاکستان تحریک انصاف کی ابھی تک، ہو سکتا ہے اجلاس شروع ہو تو لوگ آ جائیں، لیکن حکومتی اراکین جو